فتنے کو اچھالنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ فقط اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو فتنے کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو موجودہ آپ سوشل میڈیا کی رونق آج کل دیکھتے ہوں گے، حق خطیب سرکار کو اور دوسرے سرکاریں، سید اقرار الحسن سرکار، تو یہاں پر ہم غیر جانبدار ہو کر دونوں کے اوپر کچھ ہم معروضات پیش کر رہے ہیں، اور غیر جانبدار ہو کر اور تعصب کی اینک اتار کر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ ادھر سے بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ادھر سے بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو اس میں سے بیچ میں سے ایک غیر جانبدار سوچتا ہے کہ آخر یار یہ جیتا ہے یا یہ جیتا ہے، جیتا ان میں سے کون ہے؟ دونوں خوشیاں منا رہے ہیں، دونوں جشن منا رہے ہیں، آخر مقابلہ بھی ہوا ہے، تو جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ تو اس کا فیصلہ ہم کچھ معروضات پیش کرتے ہیں، تو اس معروضات کے بعد ہم انشاءاللہ پیش کریں گے اور آپ بھی بخوبی جان لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس مسئلے کو شروع سید اقرار الحسن نے کیا تھا، اس کا اختتام آقا خطیب صاحب نے کیا۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتے ہیں کہ جو اگر وہ کر لیتے تو مزید مسئلے میں آسانی ہو جاتی اور فتنہ ختم ہو جاتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ویڈیو اقرار الحسن صاحب نے اپلوڈ کی، اس کے اندر حق خطیب صاحب کے جو کام تھے، کردار مخصوص تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو بے نقاب کیا گیا، جو کہ پھر بعد میں عوام نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو وہ ٹرک ویڈیو کے اندر اقرار الحسن صاحب نے کی، تو وہ ٹرک سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد اقرار الحسن صاحب نے بے شمار باتیں کی ہیں جو 14 فروری کو نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اقرار الحسن صاحب وہاں پر پہنچے تو اقرار الحسن صاحب جب پہلے ایک ٹرک استعمال کر چکے اور وہ کامیاب بھی ہوئی، تو اصل مزہ تو تب آتا، اصل چیز ثابت تو تب ہوتی، بے نقاب تو تب ہوتا، اور پھر بعد میں آپ جا کر اس کی خوشی تو تب مناتے کہ جب آپ وہی ٹرک جو پہلے آپ استعمال کر چکے اسی مجمع کے اندر آپ وہ ٹرک استعمال کرتے، لیکن آپ نے وہاں پر نہیں کی ہے۔ وہاں پر آپ ویڈیو کے اندر ہمیں یہ الفاظ تو نظر آتے ہیں، آپ نے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں، آپ نے بھی اپنا احتجاج کیا ہے، لیکن شور شرابہ تھا، لیکن پھر بھی ہمیں کہیں آپ کی یہ بات نظر نہیں آئی کہ یہ جو حق خطیب صاحب کی بات ہے، یہ ٹرک، یہ جو کام انہوں نے کیا، یہ ٹرک ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، اور ایسی شعبدہ بازی تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ وہاں پر کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق خطیب نے وہاں پر آپ کے سامنے وہی چیز استعمال کی اور عورتوں کو بلا کر وہی کام کیا، کردار مخصوص وہی وہاں پر ہوا، تو آپ اپنے ساتھ کچھ ایسے بندے لے کر جاتے، ڈاکٹر لے کر جاتے، کچھ ایسے ماہرین علوم لے کر جاتے، وہاں پر ہی حق خطیب صاحب کو پکڑتے اور کہتے کہ یہ واقعی شعبدہ بازی ہے اور یہ ٹرک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، فقط ایک شوشہ تھا، وہ شوشہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کی جیت ہو گئی، آپ اپنی جیت منا رہے ہیں تو حق خطیب سرکار اپنی جیت منا رہے ہیں۔ تو یہ معروضات ہیں کہ اگر ان پر کام کیا جاتا اور عوام بے چین جو تھی وہ اس کو حوصلہ ملتا اور اس کو پتہ چلتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جبکہ اب تو نہیں پتہ چل رہا۔ ادھر والے کہتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب ٹھیک ہیں، ادھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پیر نے تو بگا دیا فلاں کو بگا دیا، مختلف وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تو بہرحال تو ایسی تمام تر چیزیں تھیں، اگر یہ چیزیں ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا اور یہ فتنہ ختم ہوتا۔ اب دوسری جانب دیکھیں، حق خطیب صاحب کی طرف آتے ہیں کہ حق خطیب صاحب کا یہ ہوم گراؤنڈ تھا، کراؤڈ ان کا تھا، جبکہ آپ نے مذہبی اور اسلامی ڈھانچہ اپنایا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اقرار الحسن صاحب کو اچھے انداز کے ساتھ ویلکم کرتے، جس سے پتہ چلتا کہ آپ واقعی مذہبی ہیں، اور آپ ان کو کمرے میں بٹھا کر ان سے گفتگو کرتے اور سارے معاملات آسان کر دیتے، لیکن آپ نے کمرے میں بھی نہیں بٹھایا، ان کے ساتھ بات بھی کمرے میں آ کر نہیں کی، عوام کے سامنے کی، اور پھر عوام کو کے سامنے ہوا تو پھر وہ ساری دنیا نے دیکھا کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا، کس کو کیا سمجھ آئی، کس کو کیا نہیں سمجھ آئی، یہ بھی عوام نے سب دیکھ لیا۔ اور پھر عوام نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حق خطیب صاحب کہ بارہا آپ اشارے کرتے رہے اور آپ نے زبان سے بھی منع کیا کہ خاموش ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں ہوا اور کوئی بھی بندہ خاموش نہیں ہوا، جو بولتا رہا وہ بولتا رہا، جو آگے آتا رہا وہ آگے آتا رہا۔ تو آپ کی بات تو مریدین اور آپ کے متوسلین کے اوپر نہیں جاری ہوتی،
تو باتیں چھوڑ دیتے ہیں بات اس کو۔ اور پھر دوسری بات ان کے والے سے بات یہ ہے کہ اس کے اندر حق خطیب صاحب کا قصور کم ہے، کچھ ایسے یوٹیوبر احباب کا قصور زیادہ ہے کہ جنہوں نے حق خطیب کو اوپر لے کر گئے، ریٹنگ اپنی بڑھانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں تماشے کیے۔ بعد میں کہتے ہیں اقرار الحسن بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم تاریخ رکھتے ہیں 14 فروری کی۔ آپ کون ہیں جناب؟ آپ تو کل اس کے قصیدے گا رہے تھے، اس کے پاس آتے تھے، آج کہتے ہیں ہم اقرار الحسن بھائی کے ساتھ ہیں۔ جب اس نے بے نقاب کیا تو آپ ادھر ہو گئے۔ تو آپ مطلب کہ چلتے سورج کے پجاری ہیں۔ تو یہ چلتے سورج کے جو بیچاری احباب ہوتے ہیں وہی ایک نااہل کو، ایک جاہل کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اور اپنی جب فوائد کی بات آتی ہے پھر کیا سے کیا نہیں کر دیتے۔ یہ بھی بات تاریخ کے اندر ہے۔ یاد رکھیں کہ پیر کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ ہے یا پوری نہیں ہے تو وہ پھر وہ بندہ پیر نہیں بن سکتا۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ جبکہ ہمیں خطیب صاحب تو یہ نظر آتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح العقیدہ کے بندوں کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جب بکری مسلم کے اس کے والے سے واضح ارشاد مبارک ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، یا فیصلہ کر لیں کہ خطیب صاحب صحیح العقیدہ کس انداز۔ پھر دوسری بات یہ کہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو، یا عالم دین نہیں ہے تو اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ ضروریات کا علم، کتابوں ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ جبکہ اقرار الحسن بھائی بھی یہ کہہ چکے ہیں اور وہ وائرل بھی ہو چکا ہے کہ خطیب صاحب قرآن کی آیات ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے، اور اشعار اقبال کا شعرۂ آفاق شعر وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے، اور مشہور اولیاء اکرام کا صحیح طرح سے نام نہیں لیتے۔ تو کہاں کیا علم آ گیا ہے، کہاں کیا علم دین ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ فاسق مول نہ ہو، تقویٰ ہو، جبکہ ان کا چہرہ دیکھیں، جبکہ ان کے بال دیکھیں تو یہ سارے فاسق مول ان کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ پیر کی 4 شرائطیں، 4 میں سے 3 کے اندر تو حضرت صاحب فیل ہو گئے۔ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں آخر یہ کس قسم کی پیر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے۔ تو پھر بھی یاد رکھیں سارے مخصوص جو ان کا ہے یہ ہرگز کرامت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب کرامت کی تعریف دیکھیں، کرامت کا صدور دیکھیں تو آپ کو ساری چیز واضح آ جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور اولیاء کرام کی شان کے اندر گستاخی کرنا، توہین کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، یہ جو آنکھوں سے چین ہے یا سریا ہے، لوہا ہے یا باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ ان کچھ چیزوں کو دیکھیں، کیا یہ کرامات ہیں؟ قرآن نے بھی کرامات بیان کی ہیں، احادیث میں بھی کرامات کا ذکر موجود ہے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں تو ان کے اندر آپ دیکھیں وہ کرامت کیسی ہے، اور یہ دیکھیں یہ کرامت بنتی نہیں ہے۔ وہ خطیب والی کی بات ہے کہ یہ ٹرک ہے یا شعبدہ بازی ہے، تو یہ کرامت ہرگز نہیں ہے۔ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ولی کامل کے ہاتھ سے صدور ہو اس کا، جبکہ یہاں پر تو ولی کامل دور کی بات، پیر کی شرائط پورے نہیں ہو رہی تو ولی کامل کہاں کی ہوگا؟ جب ولی کامل نہیں ہے تو ولی نہیں ہے تو پھر کرامت کدھر سے ہو گئی؟ یہ تو فقط شعبدہ بازی ہے، جو اقرار الحسن صاحب بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ دونوں احباب کے حوالے سے ہم نے یہ چیزیں پیش کر دی ہیں۔ تو یہ حق خطیب ایک ان کا یہ سمجھ لے کہ فتنہ ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اقرار الحسن صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فہم و فراست کے ساتھ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہمیں تو بعد میں یہی نظر آ گیا کہ ادھر سے خطیب صاحب جشن منا رہے ہیں اور ادھر سے اقرار الحسن صاحب جشن منا رہے ہیں، تو جبکہ بیچ بات تو وہاں کی ہی رکی ہوئی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو عوام کو بھی فائدہ ہوتا، جو لوگ اس والے سے غلط نظریات کے شکار ہو گئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن ادھر سے بھی جشن ہو رہا ہے، ادھر سے بھی جشن ہو رہا ہے، لیکن کوئی حتمی بات وہ کہیں سے بھی نہیں ہو رہی۔ دونوں کو اب غیر جانبدار ہو کر دیکھیں اور نظریے اہل سنت آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ حق پر کون ہے اور باطل نظریات پر کون ہے، اور کس کی کاوش اچھی ہے اور کس کی کاوش بے سود ہے۔